الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے. موجودہ دور میں سب سے زیادہ جو پھیلنے والا فتنہ ہے وہ الحاد کا مسئلہ ہے. الحاد کا مسئلہ تمام مذاہبوں کے لیے چیلنج ہے. اس کا سمجھنا، اس کے لیے کام کرنا تمام مذاہبوں کا، تمام مذاہب عالم کے لیے ضروری ہے. لیکن تمام مذاہب جو ہے اسلام کے علاوہ الحاد کے سامنے ناکام ہو چکے ہیں. اس کی چند وجوہات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جگہ پر ہم اس میں گفتگو کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے کہ الحاد کے مد مقابل اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کیوں ناکام ہو چکے ہیں. الحاد اور ان جیسے جتنے بھی فتنے آئیں گے قیامت تک تو اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. البتہ جو مسلمان ملحد ہو رہے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے یا نفسیاتی طور پر یا فیشن کے طور پر اسلام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ جدید الحاد جو ہے ایک عملی الحاد ہے، علمی نہیں ہے. کیونکہ پیشن کے طور پر لوگ اپنے آپ میں ایک لیبل چسپا کر دیتے ہیں کہ یار بس میں ملحد بن چکا ہوں. هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحد الجاحد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. مقدمہ میں ہم نے وضاحت کی ہے کہ الحاد کا موضوع تمام مسائل میں عظیم الشان و اہم ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مقصد توحید باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کا تعارف ہے. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو ہمیشہ اپنے قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے وضاحت آیات مبارک میں فرمایا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہا اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے اس کی سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے. اس باب میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے. اب ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ملحدین کہتے ہیں کہ یار ہمیں دیکھا دو. الحمدللہ ہم جب الحاد کے اصول پڑھیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، اس میں آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ مدعی سے دلیل کا مطالبہ تو صحیح ہے لیکن نظیر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. ملحدین کیا کرتے ہیں کہ ہم سے نظیر کا مطالبہ مانگتے ہیں کہ یار ہمیں دکھا دو. تو اس وقت الحمدللہ جو الحاد کی جو اصول اور ضوابط ہم نے بیان کیے، پھر وہاں جب آپ پڑھو گے تو خود بخود آپ سمجھو گے. ملحدین کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ عقلی یا نقلی کہ اللہ موجود نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بھی مقدمے میں جب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، میں خود چند مثالوں کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یار ملحدین اپنے آپ کو تو عقل مند سمجھتے ہیں لیکن اپنے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کہ اپنے جسم کو کیوں نہیں دیکھتے. وفی انفسکم افلا تبصرون. میں جب بھی ملحدین کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا بات اللہ کے وجود کی نہیں ہے، بات میرے اور آپ کے وجود کی ہے. آپ کہاں سے آئے ہو اور میں کہاں سے آیا ہوں، اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور جب ہم اینڈ تک پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ کا وجود خود بہت ثابت ہوگا. اللہ کا وجود عقلاً اور نقلاً دونوں ممکن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. بلال بھائی آپ اس سے عبارت آگے پڑھے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. الحاد کا موضوع تمام مسائل میں عظیم الشان اور اہم ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مقصد توحید باری تعالی و ذاتی باری تعالی کا تعارف ہے. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو ہمیشہ اپنی قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ.
کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ اللہ تعالیٰ کا وجود عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے۔ اس باب میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کے مثل کا کوئی نہیں، نہ کوئی اس سے مشاکرت و مشابہت رکھتا ہے۔ مومن مسلمان جب یہ دلائل سنتا ہے اور یا سائنس کے مشاہدات کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دعوے نبوت کو قرآن نے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی امتوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کرتے تھے کہ تم کس طرح اس خدا کا انکار کر سکتے ہو جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا وہ ان کے رسولوں نے کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان سے یہ بات سوالیہ انداز میں پوچھی گئی تھی، کیونکہ عقل سلیم رکھنے والے تو اس طرح کی جہالت کی باتیں نہیں کرتے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی۔ ایجادات کا اب وجود ہم آتے ہیں کچھ عقلی مثالوں سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ایجادات کا وجود ہمیشہ موجود کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم جب کائنات میں دیکھتے ہیں نا تو کائنات میں ایک توازن موجود ہے۔ سائنس نے ہمیں صرف یہ دکھا دیا ہے کہ یار زمین دو قسم کی گردش کر رہی ہے، اپنے محور میں بھی اور مدار میں بھی۔ سائنس نے تو ہمیں صرف یہ دکھا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ سائنس نے ہمیں صرف اتنا بتا دیا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 25 سیکنڈ غالباً درکار ہوتے ہیں ان کو۔ یہ صرف سائنس نے ہمیں بتا دیے، لیکن اس کائنات کا وجود، ایک خالق کی وجود، اس کائنات کا جو وجود ہے نا، یہ موجود کے وجود پر دلالت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کا خالق ہے، جو بنانے والا ہے۔ اب ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ہم ملحدین، کل بھی وہ سوال میں نے ساتھیوں نے شیئر کی تھی کہ جب ملحدین سے ہم کہتے ہیں کہ کائنات کو کس نے بنایا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین فطرت کی وجہ سے بن گئے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا بس کائنات بن گیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کے لیے، اب ماشاءاللہ اب تو صاحب علم حضرات ہے، کسی چیز کے بننے کے لیے ہر چیز میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم علل اربعہ کہتے ہیں۔ جب بگ بینگ کی طرف ہم آتے ہیں نا، ملحدین کے پاس بگ بینگ کے بارے میں علل اربعہ موجود نہیں ہے، مادہ موجود نہیں تھا۔ اگر مادہ موجود نہیں تھا تو کہاں سے آیا؟ اب ریاضی میتھس کے جو عام قواعد ہیں نا، 0 جمع 0 50 دفعہ 0 0 جمع 0 نتیجہ کیا نکلے گا؟ 0 نکلے گا۔ اب جب آدم تھا کوئی موجود نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو پھر مادہ کہاں سے آ گیا؟ اب جب مادہ بن گیا نا تو پھر ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ اس مادے میں حیات موجود تھی یا نہیں؟ اگر ملحدین کہتے ہیں کہ یار حیات اس میں موجود تھی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ مادہ کسی ارتقاء سے گزرا ہے یا نہیں؟ اب اگر وہ تو ضرور کہیں گے کہ وہ بے ارتقاء سے گزرا ہے، دوسرا مادہ جو تھا وہ بھی ارتقاء سے گزرا ہے، تیسرا مادہ ہے، تو دور اور تسلسل ہے جو باطل ہے۔ اگر ملحدین کہے کہ یار مادہ جو بگ بینگ کی وجہ سے پیدا ہوا اس میں حیات موجود نہیں تھی، تو پھر اس نے ایسے بے شعور مادے نے کائنات کو کیسے منظم انداز میں پیش کیا؟ یہاں پر ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ ملحدین سے بگ بینگ کے بارے میں ہم نے تقریباً 20-25 سوالات کیے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پشتون ملحد تھا، اس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا آپ بگ بینگ جانتے بھی نہیں۔ میں بگ بینگ تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا جب بگ بینگ ہو رہا تھا اس میں آواز موجود تھی یا نہیں؟ اگر یہ کہے کہ بگ بینگ ہو رہا تھا اس میں آواز موجود تھی، پھر بھی اس پر سوال ہے۔ اگر کہے کہ آواز موجود نہیں تھی تو پھر بھی اس پر سوال ہے۔ ہم الحمدللہ ہر چیز کے بارے میں دلائل رکھتے ہیں، لیکن ملحدین کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ایجادات کا وجود ہمیشہ موجود کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، مصنوعات کا وجود ثانیہ کے وجود پر دال ہے، کائنات اور اس میں نظم و ضبط کا وجود اس کے خالق کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں سے عبارت شروع کر دیں مولانا صاحب۔ جی
ایجادات کا وجود موجد کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، مصنوعات کا وجود صانع کے وجود پر دال ہے، کائنات اور اس میں نظم و ضبط کا وجود اس کے خالق کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمام عقلاء اس بات پر متفق ہے کہ صنعت سے صانع یعنی بنانے والے کی خبر ملتی ہے، مصنوع جس کو بنایا گیا ہے، اور صنعت یعنی فیکٹری کو دیکھ کر عقل مجبور ہوتی ہے کہ صانع کا اقرار کرے۔ بلکہ ملحدین یعنی ایتھیسٹ اور لامذہب لوگ بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پس جبکہ ایک بلند عمارت اور ایک بڑا قلعہ اور اونچے مینار کو اور ایک دریا کے پل کو دیکھ کر عقل یہ یقین کر لیتی ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور اس مینار اور پل کا بنانے والا کوئی بڑا ہی ماہر انجینئر ہے، تو کیا آسمان اور زمین کی اعلیٰ ترین عمارت اور اس کی عجیب و غریب صنعت اور اس کی باقاعدگی اور حسن ترتیب کو دیکھ کر ایک اعلیٰ ترین صانع کا کیوں اقرار نہیں کیا جاتا؟ ایک تخت کو دیکھتے ہی یہ یقین آ جاتا ہے کہ کسی کاریگر نے اس ہیئت اور وضع سے اس کو بنایا ہے، کیونکہ تخت کا وجود خود بخود تیار ہو جانا اور خاص ترتیب کے ساتھ لوہے کی کیلوں اور اس میں جو جانا محال ہے، کسی درخت کے تختوں اور لوہے کے کیلوں میں یہ قدرت نہیں کہ اس ترتیب سے خود بخود جڑ جائیں۔ جائے ہمیں عقل عطا کیا ہے۔ ہم کسی چیز کو، بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جانتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم عقلی دلائل سے جانتے ہیں، بعض چیزوں کے لیے ہمارے پاس نقلی دلیل ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہے، میرے پاس موبائل ہے، اب میں حواس کے ذریعے تو اس کا کلر بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا کلر سفید ہے۔ اب تو مجھے حواس نے بتا دی، اب میں نے ہاتھ سے دیکھ بھی لیا کہ پلاسٹک ہے یا لوہا ہے، کیا ہے، کس سے بنا ہے، یہ تو حواس کے ذریعے میں نے کام کیا۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال اور آئے گا، یار لیپ ٹاپ خود بخود بن کر میرے سامنے آیا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ تو یہاں پر میرا عقل میرا ساتھ دے گا۔ میرا عقل مجھے کہتا ہے کہ لیپ ٹاپ خود بخود نہیں بن گیا ہے بلکہ کسی نے بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، یہاں ایک سوال اور موجود ہے کہ اب ہم نے اس لیپ ٹاپ کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو پانی سے بچانا ہوگا، اس کے لیے جو لوازمات ہے وہ نقلی خبر کے ذریعے جس نے لیپ ٹاپ بنایا ہے اس نے کتاب بھیجا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے، اس میں اس طرح استعمال کرنا ہے، اس طرح استعمال کرنا ہے، اس میں ایک مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ جب ہم یہاں موجود ہیں نا تو ہمارا حواس ہمیں کہتا ہے کہ یار تم موجود ہے، کائنات موجود ہے، یہ حواس کے ذریعے ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں پر عقلی دلائل سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات خود بہت نہیں بن گئی ہے۔ اب جب نقل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وضاحت کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کون مومن ہے، کون ایمان لاتا ہے، کون ایمان نہیں لاتا۔ تو عقلی دلائل سے بھی اللہ کا وجود ثابت ہے اور اس انسان کی زندگی کا مقصد معلوم ہے۔ ملحدین کا انسان کے بارے میں تصور ہے کہ انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے۔ یہاں سے عبارت آپ شروع کر دیں، جزاک اللہ۔ ملحدین کا انسان کے بارے میں تصور یہ ہے کہ انسان خدا کی مخلوق نہیں بلکہ قائم بالذات اور نیچرل پروڈکٹ ہے، جسے خدا نے آسمان سے زمین میں نہیں اتارا بلکہ وہ ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے بتدریج موجودہ حال تک پہنچا ہے۔ انسان روحانی نہیں بلکہ محض ایک مادی وجود ہے، اس کا تعلق آسمان کی لطافت سے نہیں بلکہ خاک کی کثافت سے ہے۔ یہ اسی دنیا کا باسی ہے، کہیں اوپر سے زمین پر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ انسان ایک منطقی حیوان ہے۔ اس جملے کا ملحدین کے یہاں مطلب یہ ہے کہ اسے تمام فیصلے خدا، وحی اور پیغمبرانہ تعلیمات کی بجائے اپنی ذاتی عقل کی روشنی میں کرنے چاہیے۔ اس کی عقل ہر شے پر غالب ہے۔ موجودات عالم پر ایک نظر ڈالیے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز، حیوانات یا نباتات یا جمادات، مفردات یا مرکبات، جس پر نظر ڈالیے ہر لمحے اس میں تغیر و تبدل ہے، اور کون اور فساد اور موت و حیات کا ایک عظیم انقلاب برپا ہے جو بآواز بلند پکار رہا ہے
کہ یہ تمام متغیر ہونے والی یعنی بدلنے والی چیزیں حادث ہیں، اپنی ذات سے کوئی بھی قدیم نہیں، کسی عظیم ترین ہستی کے زیر فرمان کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو زیر و زبر کرتا ہے۔ بس جس ذات بابرکت کے ہاتھ میں ان تغیرات اور انقلابات کی باغ ہے، وہی ان سب کا خالق و موجد ہے۔ منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ عالم کی یہ تغیرات و تبدلات محض قانون طبعی اور قانون فطری کے تحت چل رہے ہیں۔ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ قانون طبعی اور قانون فطری ایک آلہ ہے جو کسی با اختیار کاریگر کا محتاج۔ تو عالم میں جس قدر اشیاء موجود ہے سب ممکنات ہے، یہاں سے عبارت تو یہاں سے شروع کر دیں گے بلال بھائی۔ ٹھیک ہے سر۔ عالم میں جس قدر اشیاء موجود ہیں وہ سب کی ممکنات ہیں، یعنی ان کا ہونا اور نہ ہونا، وجود اور عدم، ہستی اور نیستی دونوں برابر کے درجے میں ہیں، نہ ان کا وجود ضروری ہے اور نہ ان کا عدم ضروری۔ جی جی مفتی صاحب میں شروع کروں یا؟ جی آپ شروع کریں، دوسرا ساتھی جو ہے جامعہ والا اپنا مائک بند کر دیں۔ جی اچھا جی میں شروع کرتا ہوں۔ عالم میں جس قدر اشیاء موجود ہیں وہ سب کے ممکنات ہیں، یعنی ان کا ہونا اور نہ ہونا، وجود اور عدم، ہستی اور نیستی دونوں برابر کے درجے میں ہیں، نہ ان کا وجود ضروری ہے اور نہ ان کا عدم ضروری ہے۔ اور جو چیز بذاتی ہی خود سے ممکن الوجود ہو، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی ہستی اور نیستی برابر ہو، اس کے وجود اور ہستی کے لیے عقلاً کسی مرجح یعنی افضل اور موجد یعنی بانی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی چیز خود بخود یا محض اتفاق وقت سے بلا سبب عدم سے نکل کر وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے وجود کے لیے کوئی سبب اور موجد نہ ہو جو اس کو ترجیح دے کر اس کے عدم سے نکال کر وجود میں لائے، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی جو بالبداہت محال ہے اور ہر ذی ہوش کے نزدیک ظاہر البطلان ہے، کیونکہ ممکن اپنی ذات اور ماہیت یعنی کیفیت کے لحاظ سے نہ موجود ہے اور نہ ہی معدوم۔ وجود اور عدم دونوں اس کے حق میں یکساں ہیں، بس ضرورت اس کی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو کوئی جو اس کو عدم ازلی یعنی ہمیشہ کی نیستی نہ ہونے کے پنجرے سے نکال کر وجود کے دل فریب میدان میں لے آئے۔ بس جس ذات نے اس عالم امکانی کو عدم سے نکال کر وجود یعنی خلقت پوشاک پہنایا اور اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی، وہی ذات واجب الوجود ہے جس کو اہل اسلام خدا کی ہستی سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان جب کسی بلا اور معصیت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسباب اور وسائل اس کو جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت اس کا دل بے اختیار عاجزی و زاری کرنے لگتا ہے کہ کسی زبردست قدرت والی ہستی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہر شخص فطری طور پر جانتا ہے کہ کہیں دافع البلیات و مجیب الدعوات اور حافظ اور ناصر و دستگیر ضرور ہے جس کو انسان بیچارگی کی حالت میں بے اختیار اپنی دستگیری کے لیے پکارتا ہے اور اس کے روبرو حضور وزاری کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ وہ دستگیر میری مصیبت کو ٹال دے گا۔ بس وہی دستگیر ہمارے نزدیک خدا ہے جو سارے عالم کو سنتا ہے اور دستگیری کرتا ہے۔ اس کارخانے عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالیے تو ذلت اور خواری اور احتیاج ہی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، جس سے بالبداہت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ محض بخت و اتفاق سے پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی بڑے عزت اور حکمت والے کے سامنے ذلیل و خوار اور اس کے حکم کا فرمان بردار ہے۔ آسمان چاند سورج ماشاءاللہ ستاروں جی، کو دیکھیے کہ جزاک اللہ۔ ہم ملحدین سے چند سوالات کر دیں نا۔ ملحدین موت کو کس دلیل پر مانتے ہیں؟ میں نے ایک ملحد سے کہا کہ یار آپ اللہ کی مخلوق سے انکار نہیں کر سکتے ہو نا، اللہ سے انکار کیا کرو گے؟ ملحدین موت کو کس دلیل پر مانتے ہیں؟ کیا آپ نے ان سے سوالات کرنے ہیں؟ ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دو انسانوں کی گواہی سے تو انسان کا نسب ثابت ہوتا ہے، ہاں تو تمام انبیاء کرام کی گواہی سے اللہ کا وجود ثابت کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام نے خود دیکھا، اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کی، جنتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ اب ایک سچا آدمی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یار میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، تو پھر آپ کس دلیل پر اس سے انکار کر سکتے ہو؟ جب دو گواہوں سے انسان کی نسب ثابت ہو سکتی ہے تو انبیاء کرام کی گواہی سے اللہ کا وجود کیوں ثابت ہو نہیں سکتا؟ ملحدین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ سائنس نے کب خدا سے انکار کیا ہے؟ کوئی سائنس کی کوئی توجیہ
साइंस के कोई मंतिक हमें दिखा दे कि यार उसमें मौजूद हो कि अल्लाह मौजूद नहीं है। फिर मुल्हिदीन सवाल करते हैं कि चलो अल्लाह तो अगर अल्लाह ने कायनात को बनाया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं कि क्या साइंस का नजरिया है कि हर चीज का खालिक होना जरूरी है? नहीं, साइंस का तो खुद नजरिया है कि मादा पैदा हुआ है। अब मादा किसने पैदा किया? मादा खुद मुतहर्रिक है और उसके लिए मुहर्रिक होना जरूरी है। मादे को हयात किसने दी है? मादे में इतने जो इसमें जो लवाजिमात है ये कहाँ से आए हैं? मुल्हिदीन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। इसी तरह मुल्हिदीन साइंस आवाज साथी लाउडस्पीकर ऑफ कर दे के आवाज आ रही है। हेलो साथी लाउडस्पीकर बंद कर लेके। हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं कि खुदा का होना ज्यादा साइंसी है या ना होना। मुल्हिदीन से हम सवाल करते हैं कि खुदा का होना ज्यादा साइंसी है या ना होना। हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं कि खुदा के साथ खुदा के साथ कायनात का तस्वुर कामिल होता है या खुदा के बगैर। इसी तरह हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं कि खुदा का होना इंसान और माशरे के लिए ज्यादा जरूरी है या ना होना। नफ्सियाती तौर पर खुदा का इकरार फायदामंद है या इनकार करना, या महज किसी चीज का नजर आना इसकी नफी की दलील बन सकता है। हम मुल्हिदीन से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 के करीब सवालात हमने मकाला रद्दुल इल्हाद में मुहाजरात में हमने इससे किए कि मुल्हिदीन के पास उसका भी कोई जवाब नहीं है।